اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر اپنے ناظرین کو مدری چینل کے ویکلی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ ہم اللہ رسول کی رضا اور خوشنودی پانے کے لیے پروگرام میں شامل ہیں، جم کر نعتیں سنیں گے، پڑھیں گے اور علم دین سیکھیں گے، ہمارے نعت خوانوں سے انشاءاللہ کچھ مدنی پھول بھی لیں گے۔ ترانہ مصطفیٰ کے ہم اس پروگرام میں سنتے ہیں، نعتیں بھی سنتے ہیں اور ہمارے پیارے پیارے نعت خوانوں سے مدنی پھول بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ ایک بڑے پیارے سینئر نعت خواں موجود ہیں، جب سے مدنی چینل آیا ہے آغاز سے ہی ہمارے ساتھ ہیں اور دعوت اسلامی کے پرانے نعت خوانوں میں سے ہیں ہمارے محمد فرید اتاری، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں محمد احمد رضا اتاری، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی رہے گا، فرید بھائی سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ کیا فرماتے ہیں فرید بھائی؟ یہ شروع ہی سے مدنی ماحول میں آپ ماشاءاللہ تقریباً میرا خیال ہے 25 سال کے لگ بھگ ہو گئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نعتیں پڑھتے ہوئے تقریباً اتنا عرصہ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اور یہ کہ نعروں کا آغاز بھی شروع سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ شروع سے ہی، جب سے ہوش سنبھال آئے تب سے الحمدللہ۔ جو ربیع الاول کا پہلے اجتماع ہوتا تھا بڑا ککری گراؤنڈ میں، بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا، مدنی چینل تو نہیں تھا ورنہ ناظرین اس کو دیکھتے، اور بہرحال تعداد تو خیر روز بروز ہی بڑھ رہی ہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ اس وقت زیادہ تھی، اس وقت بھی بہت تعداد ماشاءاللہ ہوتی تھی، عاشقان رسول امیر علیہ سنت کے ساتھ 12ویں مناتے تھے۔ اب تو 12 دن ہی سلسلہ رہتا ہے۔ اس منچ کی بھی کیفیات کچھ آپ کو یاد ہوں گی، آپ تو اس منچ پہ ہوتے تھے میرا خیال ہے۔ میں چھوٹا تھا اس وقت، میں مدنی چینل یا دعوت اسلامی کے نعت خوانوں میں شامل بھی نہیں تھا۔ الحمدللہ اس وقت بھی خیر اپنا ایک انداز تھا، مگر اس وقت بھی بہت سرور آتا تھا جب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم منچ پر ہوتے تھے امیر علیہ سنت کے ساتھ 12ویں میں، تو یہ ہے کہ اس وقت بھی اپنا ایک عروج تھا، اور اب بھی الحمدللہ چینل ہے تو چینل کے حوالے سے چینل تو پھر چینل ہے، تو اس منچ پہ بھی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ اور الحمدللہ ہم نے نعت خواں دیکھا ہے کہ حاجی مشتاق ہمارے دوسرے ثناء تھے جی الحمدللہ، تو وہ نعروں کا سلسلہ ہوتا تھا ویسے ہی الحمدللہ ویسے ہی ہوتا تھا، مگر امین بھائی تو شروع سے ہی ہے نا، امین بھائی تو نعرے لگاتے امین بھائی تو شروع سے ہی ہے الحمدللہ، تو یہ ہے کہ امین بھائی نعرے اس وقت بھی لگاتے تھے اچھا، اس طرح، اور پبلک کا بھی ایک سما ہوتا ہے ماشاءاللہ پورا گراؤنڈ ایک سما ہوتا تھا، اور 12ویں میں الحمدللہ صبح 12 میں ایک سما بن جاتا تھا، اب بھی ماشاءاللہ بن جاتا ہے، وہ ایک کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ کوئی کہے کہ وہ والی نعت ابھی پڑھ کے سنا دو تو وہ کیفیت ہی بعض اوقات اس وقت کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ ککری گراؤنڈ تھا نا، ایک گراؤنڈ تھا، تو اس وقت یہ ہے کہ کھلا آسمان تھا، تو وہ سما ایک الگ تھا اس وقت، مگر اب بھی ہے سما تو الحمدللہ، سما تو مرشد کریم ہے ہمارے ساتھ، مرشد سے بنتا ہے، وہ موجود ہے، اور جو ہے کہ سما در حقیقت دلی کیفیات سے بھی تو بنتا ہے نا۔ جی جی، تو بعض لوگ جو ہیں وہ دور سے دیکھ کے بھی سما سے لذت لے رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے بعض لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور صبح 12 کی برکتیں لے لیتے ہیں، تو بعض لوگ جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے یا یہاں ہوتے ہوئے بھی شاید محروم ہو جاتے ہوں کسی وجہ سے۔ بہرحال محرومی تو سرکار کے ذکر میں ہے ہی نہیں، ہمیں ان سے یقین کامل رکھنا چاہیے، اعتقاد مضبوط ہو تو ضرور کرم ہوتا ہے۔ ہمارے پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آغاز جو ہے وہ اللہ پاک کے پاکیزہ ناموں سے، حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سے یا مناجات سے ہو۔ آئیے چند اشعار احمد رضا بھائی کچھ حمد باری تعالیٰ کے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
تو کسی جا نہیں اور ہر جگہ تو منظم مکان سے مبرز سو تو کسی جا نہیں اور ہر جگہ تو منظم مکان سے مبرز سو علم و قدرت سے ہر جگہ تو علم و قدرت سے ہر جگہ تو تیرے جلوے ہیں ہر جگہ عرش و فرش و زمان و جگت خدا جس طرف دیکھتا ہے جلوہ تیرا عرش و فرش و زمان و جگت خدا جس طرف دیکھتا ہے جلوہ تیرا سر کی آنکھوں میں تو ہی سیاہ سر کی آنکھوں میں تو ہی سیاہ قطرے قطرے کی تو قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو اللہ اللہ خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقعے نور ہو اپنا ظلمت کتا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقعے نور ہو اپنا ظلمت کتا جگمگا ہے دل چہرہ ہو پرسیا جگمگا ہے دل چہرہ ہو پرسیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شان ہو سکرے ہو اللہ 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 حمد باری تعالیٰ سے سلسلے کو ہم نے آگے بڑھایا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے نعت خوانوں سے حمد نعت شریف بھی سنیں اور نعت خوانی کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی لیں اور ذوق نعت بھی ان کے ساتھ ہم کریں. ہمارے فرید بھائی اور احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آئیے قصیدہ بردہ شریف برکت کے لیے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته
والی مقتحم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فرید بھائی کچھ ہمیں بتائیں کہ ماشاء اللہ نعت خوانی کا سلسلہ آپ کا کب سے جاری ہے اور یہ جذبہ آپ کو کیسے ملا؟ دعوت اسلامی سے ملا یا پہلے سے کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہے ایسا؟ الحمدللہ نعت خوانی کا یہ شوق دعوت اسلامی سے ہی ملا الحمدللہ، اس لیے کہ میں الحمدللہ بچپن سے مدرسہ المدینہ نشتر پارک دوسری برانچ ہے جو اچھا الحمدللہ اس میں نے داخلہ لیا تھا، تو وہیں خود ہی لے لیا تھا یا کسی نے دلوایا تھا، والد صاحب نے؟ یا میں نے خود ہی نہیں لیا تھا. اچھا کیا عمر ہوگی آپ کی؟ اس وقت عمر تھی تقریباً 8 سال. 8 سال میں بچہ خود جا کے داخلہ لے سکتا؟ 8 سال تقریباً تھی. آپ کو جذبہ تھا کہ مجھے جذبہ تھا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ. اس سے پہلے ہی الحمدللہ میں الحمدللہ بچپن سے یوں ہوں کہ براؤن امامہ جب اچھا تب سے مدنی ماحول. الحمدللہ جب سے میں براؤن امامہ پہنا الحمدللہ. اس کے بعد آخری جو ککڑی گراؤنڈ کا اجتماع ہوا تھا سالانہ، اس میں بھی مجھے یاد ہے الحمدللہ امیر علیہ سنت نے پھر گرین امامہ پہن کر آئے تھے، تشریف لائے تھے، یہ بھی مجھے یاد ہے. جب سے الحمدللہ ماحول خود ہی ہے داخلہ لے لیا تھا؟ الحمدللہ خود ہی داخلہ لیا تھا. مطلب کوئی داخلہ سرپرست کا ذہن بنایا ہوگا پھر وہ لے کر آئے ہوں گے؟ سرپرست نے نہیں بنایا تھا، آپ نے ان کا بنایا ہاں ہوگا نا؟ ان کا یوں بنایا تھا میں نے. وہی میں کہہ رہا ہوں ہاں. کہ وہ داخلہ بچہ تو خود لے ہی نہیں سکتا نا جا کے، وہ مطلب آپ کا جذبہ تھا کہ مجھے لینا ہے. الحمدللہ. مگر یہ ہے کہ پہلے یوں جیسے ہوتا میرے تھا. چھوٹے بھائی ہیں نا احمد رضا مدنی، ماشاءاللہ اس سال دستار فضیلت بھی ملی. الحمدللہ جی تو ہماری فیملی میں ان کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ عالم کورس کریں، اس کو ماشاءاللہ ان کو ماشاءاللہ خود ہی ذہن بنا، خود ہی داخلہ لیا. اور یہ کہ داخلے کے لیے تو سرپرست آتے ہیں لیکن ان کا اپنا وہ جذبہ رہنمائی کر کے ماشاءاللہ انہوں نے درس نظامی مکمل کر لیا الحمدللہ. تو یہ ایک ہوتا ہے اپنا جذبہ بھی لے کے چلتا ہے. لیکن 8 سال کی عمر میں یہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. پھر آپ حفظ بھی کیا؟ آپ نے حفظ الحمدللہ کیا میں نے مدرسہ المدینہ نشتر پارک سے ہی الحمدللہ کیا. پھر وہیں نعتیں بھی پڑھتے ہوں گے؟ الحمدللہ پہلے دن ہی گیا تو میں ناظم صاحب ہمارے تھے تو دعائے مدینہ تو ہوتی تھی تو الحمدللہ مجھے ہی کھڑا کر دیا انہوں نے. اچھا ہاں دعائے مدینہ میں تو میں نے بتایا ہوگا میں نعت خواہ ہوں. ہاں شاید مجھے بتایا ہوگا، شاید مجھے یاد ہے. مگر الحمدللہ میں پہلے دن گیا، ناظم صاحب نے مجھے دعائے مدینہ کے لیے کھڑا کر دیا. پھر الحمدللہ اسی دن سے دعائے مدینہ میں ہی پڑھتا تھا. دعائے مدینہ اسمبلی کو کہتے ہیں ہمارے ماحول میں. جی جی دعائے مدینہ جی جی. صحیح. تو پھر یہ کہ وہیں سے شوق بڑا الحمدللہ. یاد ہے بچپن میں کون سی نعت سب سے پہلی پڑھی تھی؟ میرے مدرسہ المدینہ میں مجھے یاد ہے حاجی مشتاق نے مجھے در پہ پھر بلانا، وہ اس طرح میں پڑھی تھی نا، طرز بھی مجھے یاد ہے. پڑھ دیں مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، عشق بھی
بہت پیاری طرز. وہ یہ بھی طرز وہ بھی پرانی طرز ہے جو پڑھی جاتی ہے, وہ بھی پرانی طرز ہے. مگر حاجی مشتاق نے وہاں سالانہ اجتماع میں یہ عصر کی نماز کے جب وہ بیان سے پہلے یہ الحمدللہ انہوں نے یہ پڑھی. اچھا پھر آپ نے اس کو پڑھا؟ پھر میں نے پڑھا, پڑھتے رہتے تھے؟ پھر میں پڑھا تھا تو وہیں سے الحمدللہ ماشاءاللہ. میں آپ کے شہزادے جو ہیں مدنی رضا وہ بھی ماشاءاللہ نعت خواہ ہیں. الحمدللہ ذوق نعت کے فائنل بھی انہوں نے جیتا ہے اس سال. ذوق نعت سیزن 7 کا جو 24 سفر کو فائنل ہوا اس کو بھی ماشاءاللہ انہوں نے حاصل کیا, اور ان کی ٹیم فیضان بخاری جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس اس بار آگے بڑھ گئے, جیت گئے ماشاءاللہ. تو اس کی بھی آپ کو اگین مبارکباد دیتے ہیں. یہ جذبہ بھی ماشاءاللہ بچے کو بھی یہ الحمدللہ یہ اس کا شوق تھا. مجھے کہتا تھا بار بار کہ آپ اشفاق بھائی سے کہیں, تو خیر بہت اصرار کرتا تھا کافی سالوں سے. جب یہ چھوٹا تھا تو یہ گھر میں یہ اس طرح مقابلہ کرتے تھے نا. اچھا ہاں یہ الحمدللہ بچپن سے ہی کرتے تھے گھر میں, بہنیں ان کی یہ کرتے تھے مقابلہ کرتے تھے. ماشاءاللہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ ذوق نعت میں ان کو میں اشفاق بھائی سے کہوں گا کہ آپ ان کو لیں نا. اب یہ کوئی ناظرین میں سے کوئی یہ نہیں کہ فرید بھائی کی سفارش پہ آئے تھے؟ نہیں سفارش پہ نہیں, مگر یہ کہ آپ نے وضاحت کر دوں کہ سفارش پہ ہم نے کسی کو نہیں لیا تھا. فرید بھائی کے جو بیٹے آئے وہ بھی احمد رضا بھائی اپنے ناظم صاحب کے اپروول سے, اور جو ہمارا پروسیس تھا اسی سے آئے. اور جو بھی آتا ہے وہ آپ نے یہی کہا تھا کہ ناظرین صاحب سے آپ رابطہ کر لیں, اگر وہ کہیں گے تو انشاءاللہ میں وہ ظاہر ہے جائز سفارش بھی جائز ہے, بلکہ ثواب ہے. جائز سفارش کرنا غلط نہیں ہے, لیکن پھر بھی پروسیس کو فالو کرنا وہ بھی ہماری مجبوری ہوتی ہے. بہرحال اللہ آپ کے گھرانے کو شاد آباد رکھے, اور اسی طرح آپ ترانے مصطفیٰ کے گنگناتے. آپ ماشاءاللہ ہمارا اساتذہ ہیں, پرانے نعت خواہ ہیں, اللہ برکت دے آپ کو. اور کچھ کال شامل کرتے ہیں, پھر احمد رضا بھائی سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. فرید بھائی کے لیے ایک بڑا ہی پیارا میسج آیا ہوا ہے مجھے, وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ اشفاق بھائی ترانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماشاءاللہ پروگرام جاری ہے. سب سے پہلے تو یہ عرض کرنی تھی کہ الحمدللہ مکہ مکرمہ سے عرض کر رہا ہوں, اور اگر یہ دونوں نعت خواہ ربیع شریف کا اسی سال کا نیا کلام اپنا پڑھا ہوا سنا دے تو کیا ہی بات ہے. جزاک اللہ. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں رب قدیر عز و جل جتنے کے ناظرین ہیں اور یہاں موجود حاضرین ہیں, اللہ رب العزت سب کو اسی سال مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی حاضری کا شرف بخشے. آمین آمین. میں عارف بھائی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور یہ کہوں کہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے یا امتحان میں ڈال دیا ہے. چلے بہرحال کھلا فورم ہے, اگر پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ فرید بھائی اور احمد رضا بھائی سے سنیں گے کلام. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور خاص کر حاضری کی دعا بھی فرمائیے گا کہ حاضری ملے, بادب ملے, اور عمرے کی سعادت ملے. اسی سال ہمارے عاشقان رسول ناظرین کو حج کی سعادت بھی حاصل ہو جائے. آمین آمین. اگلی کال. سلسلہ ترانے مصطفیٰ کی کیا شان ہے, اور اشفاق بھائی آپ کو بھی ماشاءاللہ دیکھ کر دل خوش ہو گیا. آپ کا انداز بڑا نرالا ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کو دیکھنے سے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے. ہمارے احمد رضا بھائی بھی تشریف لائے ہوئے, اور نعتوں کی تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں ہمیں پتہ چلا کہ نعتوں کی کیا دھوم دھام ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور ایک کلام سنا دیں اگر آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا. اگلی کال. محمد تابش اتاری پاک پتن شریف سے. اشفاق بھائی سے یہ عرض تھی کہ جو نیو کلام آیا ہے وہ سنا دے تو بڑی مہربانی ہوگی. جزاکم اللہ خیرا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پیش کریں. ہمارے احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد رضا بھائی ماشاءاللہ آپ بھی داڑھی سفید ہو رہی ہے نعتیں پڑھتے پڑھتے. داڑھی جس کی سفید ہونے لگے اسلام میں, اللہ تعالیٰ اس پر بڑی رحمت فرماتا ہے, اس کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے. تو داڑھی سفید والوں سے تو مغفرت کی دعا بھی کروانی چاہیے. تو ماشاءاللہ آپ کی سفیدی نظر آ رہی ہے, امید آپ مہندی بھی شروع کریں گے بہرحال. تو یہ کہ کیا سلسلہ رہا, بچپن ہی سے نعتیں پڑھ رہے ہیں, مدنی ماحول میں کب وابستہ ہوئے, کیسے آنا ہوا؟ بچپن سے ہی گھر میں مدنی ماحول ملا ہے ہم کو. الحمدللہ. اچھا. میرے ماموں ہمارے آرام باغ مسجد میں جو ہے وہ ذمہ دار تھے. چاچا جو ہے وہ شہید مسجد میں ذمہ دار تھے. تو وہ بچپن سے ہی دادیال میں آئے تو چاچا کے ساتھ, ننیال میں آئے تو ماموں کے ساتھ. تو یہ شروع سے ہی الحمدللہ مدنی ماحول میں ہی. اور نعتیں بھی بچپن سے پڑھ؟ بچپن سے. اس میں سب سے بڑا کردار میری نانی کا ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. ہماری نانی اگر پہلے آپ نے دیکھا ہو گھروں میں جھولے ہوا کرتے تھے بڑے, اب بھی ہوتے ہیں. اب بھی ہوتے ہیں, میری والدہ کے گھر پہ آج بھی ہے. لیکن وہ تھا, یہ ہمارا بندہ ہوا تھا. میں نے وہاں بیٹھنا ہے, میں چھوٹا تھا, 4-4.5 سال کا تھا, مجھے یاد ہے. تو آپ نے کلام پڑھا تھا, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا.
मेरी नानी वो पढ़ा करती थी। अच्छा। और वो मेरे को साथ बिठाए वाह। और मुझे पढ़ाती रहे। अच्छा छोटा था, मुझे तो याद होता नहीं था, लेकिन बहरहाल वो गुनगुन पढ़ते टूटा पढ़ते फूटा पढ़ते 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 वो आखिर उन्होंने मुझे इस चीज पर गामजन कर ही दिया। असल में हमारे नानी के घर पे एक ये माहौल मतलब ये रहा है कंटिन्यू कि हर 12 रबीउल शरीफ को इस्लामी बहनों की महफिल होती है, और हर माह भी 12 तारीख को अब भी होती है। मेरी नानी के वफात के बाद भी मेरी खाला की ये ड्यूटी है, अब भी होती है। इस्लामी बहनें घर में जी जी सजाती, और 11वीं शरीफ में भी। माशाअल्लाह। तो ये था, तो वो मुझे अक्सर ये बोले ना कि भाई आपने पढ़ना है, तो मैं कहूँ मैं नहीं पढ़ूंगा सर, मतलब छोटे आप क्या मसला है, पढ़ दो। तो एक मुझे याद पड़ता है शायद एक आधी या 2 मरतबा मैंने पढ़ा था, उसके बाद मैंने कहा था मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये मुझे दिया गया था कि आपने पढ़नी है, ठीक है आपने नहीं पढ़ना ना, आप दूसरे कमरे में चले जाएं, वहां जाके पढ़ लें। अच्छा वो फिर वो एक गैदरिंग भी बड़ी होती थी, छोटी गैदरिंग नहीं थी, तो वो हिचकिचाहट तो होती है शुरू में। सही, लेकिन वो घर के अंदर ही, घर के अंदर खवातीन को बाहर महफिल नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, वो घर में आज भी घर के अंदर ही, वो 4 दीवारी के अंदर ही ना महरमों तक आवाज नहीं जाए, वो अंडरस्टूड है। बिल्कुल। तो ये एक सबब था जिसकी वजह क्या से। कौन सी नात आपने बताया पहली पढ़ते थे? काबे पे पढ़ी? काबे पे पढ़ी जब अच्छा, पहली यही बार। बचपन में? जी हाँ, ये उस वक्त अच्छा। मैंने उस वक्त सुनी थी। क्या एक शेर सुना दे फिर उसी अंदाज में। मुझे याद भी नहीं है, मैं आप नहीं, आप अगर अब साथ आपने में जिक्र किया है तो आप ही सुनाए, एक शेर सुनाए। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। हाँ, अच्छा बच्चों को जो है वो इस हवाले से इनकरेज भी करना चाहिए ना। अब जैसे आपकी नानी ने आपका ज़हन बनाया, और इस तरह से नॉर्मली बच्चे जो गुनगुनाते हैं वो प्यारे ही लगते हैं और माँ बाप उनको थपकी देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि गाना गाने पर भी उनको खुश किया जाता है, उनको इस पर भी इनकरेज किया जाता है, बहुत अच्छा गाया, कोई नाच रहा है बच्चा, इस पर भी। तो बच्चों को इस हवाले से कि नात पढ़ें तो खुश हों, कुछ पैसे भी अगर दे दें, इनाम दे दें, कोई टॉफ़ी दे दें, कुछ, कि वो खुश हों, और उनको मतलब गाना गा रहे हो या नाच गाने करें तो उनको रोकना भी चाहिए। दोनों चीजों का सिलसिला होना चाहिए। बिल्कुल रोकना चाहिए, क्योंकि यही टाइम होता है कि आपका बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है और अब वो सब चीजें सीख रहा होता है। अभी मुझे याद है यही इसी 12वीं शरीफ पे मेरा बेटा अली रजा 2.25 साल का, अब वो इसकी वालिदा ने मुझसे कहा कि सब व्हाइट पहनेंगे, आपने इसके लिए व्हाइट इमामा लाना है। अब पिछले साल वो छोटा था तो उसके सर का इमामा में वो छोटे बने हुए मिलते हैं, वो तो ले लिया मैंने। इस साल अब उसके सर पे वो आता ही नहीं था, मैं या तो बड़ा था या छोटा था, मैं बड़ी आजमाइश में आ गया। हफ्ते वाले दिन में फैजान मदीना भी आया, लेकिन मुझे नहीं मिला था। आखिर में मैंने बहरहाल वो क्या कहते हैं, मुझे एक पुराना है कि मेरे पास इमामा था वाइट, तो मैंने वो लिया और उसको वो बांध कर दिया। अब वो मुझे इस बात पे बजिद है रोज सुबह कि आप रोज सुबह मुझे इमामा बांध के। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब मैंने इसको समझाया भी, लेकिन वो बस जिद है कि नहीं मेरे को बांध के रोज इमामा बांधना है। अब आपको भी तो देखते होंगे ना वो रोज देखते ही हैं बांधते हुए, तो वो एक आदत होती है। अब मेरी बेटी छोटी थी तो उसकी भी शुरू में तो ये हो गया था, तो पापा इमामा बांध दो, लेकिन फिर उसको समझाया कि नहीं आप लड़कियां नहीं बांधती, इसकी लड़कियां नहीं पहनते, आप स्कार्फ पहनो। तो वो आदत बन गई उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसके माहौल से फर्क पड़ता है। बच्ची देख रही है इमामा तो वो भी कह रही है, तो ये होता है। हमने छोटे बच्चे नमाज पढ़ते हुए देखते हैं तो साथ नमाज पढ़ने पढ़ते, तो इनको हमें थपकी भी देनी चाहिए, और इनका बचपन ही से ज़हन होना चाहिए कि अल्लाह रसूल का जिक्र करते रहें और नाते खास तौर पे पढ़ते रहें। बच्चों को इस पे थपकी भी देनी चाहिए, और अल्लाह रसूल की रजा के लिए इनकी ज़बानें जितनी गुनगुनाएंगी, तर रहेंगी और नाते ये पढ़ते रहेंगे तो माँ बाप क्यों ही काम आएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और ये कब्र में आप क्या पता, आप कब्र में हो और ये ज़मीन पे बैठ के रसूल पाक के तराने गुनगुनाते हो, अल्लाह पाक इसी सदक़े में आपको बख्श दे। तो नाते पढ़ने का जज्बा बच्चों को दें, अपने घर में दें, और प्यारे मुस्तफ़ा की महब्बत अपने बच्चों के दिल में डालना ये वालिदैन का ज़िम्मा और हक़ है कि ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत अपने बच्चों के दिलों में डालें। अल्लाह ताला हमें इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अहमद रज़ा भाई, 12वीं में आप कुछ कलाम ला रहे थे और वो हम नाजरीन को नहीं दे सके स्टूडियो रिकॉर्डिंग के जरिए, कुछ वजूहात ऐसी बन गई, आप अभी कुछ सुना दें उसके अशार।
نعرے بھی ہو۔ سنو مومنو مل کے خوشیاں منا، سنو مومنو مل کے خوشیاں منا، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، بولو مرحبا اہلا و سہلا مرحبا، بولو مرحبا اہلا و سہلا مرحبا، بولو مرحبا، عقیدت سے راہوں میں آنکھیں بچھا، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، بولو مرحبا اہلا و سہلا مرحبا، بولو مرحبا اہلا و سہلا مرحبا، بولو مرحبا، درود و سلاموں کے گل پاش دستے سجا کر یہاں رہے گئے فرشتے، رسالت کے ہر گاہ منارے لگا، حضور آ رہے گئے، حضور آ رہے گئے، بولو مرحبا اہلا و سہلا مرحبا، بولو مرحبا اہلا و سہلا مرحبا، بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طه کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، رغبر کی آمد مرحبا، انور کی آمد مرحبا، بولو مرحبا اہلا و سہلا مرحبا، بولو مرحبا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ایک خوبصورت شعر، آپ کو ایک خوبصورت شعر دکھائیں گے اور اس کی کچھ وضاحت پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا ہی پیارا شعر ہے، آپ کو دکھا رہے ہیں، شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نعتیہ ذوق نعت کتاب کا شعر ہے۔ محروم رہ نہ جائیں دن رات برکتوں سے، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ولادت کے حوالے سے یہ پورا کلام ہے۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ آپ غور کیجئے تو اس کلام کا جو ردیف قافیہ اس میں صبح شب ولادت، صبح کا بھی ذکر ہے اور رات کا بھی ذکر ہے، یعنی دن کا بھی ذکر ہے اور رات کا بھی ذکر ہے۔ ولادت سے، پیارے آقا کی ولادت کی برکتوں سے نہ دن محروم ہے نہ رات محروم ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جلوہ گری فرمانے لگے تو رات تھی، اور جب آپ نے کرم فرمایا تو دن ہو چکا تھا، تو گویا رات کو بھی برکت ملی، دن کو بھی برکتیں ملی۔ کیوں؟ اگر دن میں پیدا ہوتے تو رات محروم ہو جاتی، رات میں تشریف لاتے تو دن محروم ہو جاتا۔ شہنشاہ سخن بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ محروم رہ نہ جائیں دن رات برکتوں سے۔ اگر رات ہوتی تو دن محروم ہو جاتا، دن ہوتا تو رات محروم ہو جاتی، کوئی ایک بھی کیوں محروم رہے؟ آقا کے در پہ تو کوئی محروم نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ آقا ایسے تشریف لائے، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت، کہ ولادت کی رات کی صبح ایسے تشریف لائے کہ صبح صادق کا وقت تھا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اور محبوب نے جلوہ گری فرمائی۔ الحمدللہ، یہ بڑا ہی پیارا شعر ہے اور بہت ہی زبردست کلام، یہ ذوق نعت کا ہے۔ یہ تقریباً اس کے سمجھ لیجئے نا کہ تقریباً 50 یا اس سے بھی زیادہ اشعار ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک شعر ہے۔ ہمارے نعت خواں تو کوئی 12-15 ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ تو ایسا کمال کا کلام ہے کہ ولادت مصطفیٰ کے حوالے سے ایک سمجھ لیجئے کہ پورا عشق کا دریا بہ رہا ہے۔ کہتے ہیں ایسے اشعار جو آپ نے کبھی سنے نہ ہوں گے، جیسے کہتے ہیں پز مردہ حسرتوں کے سب کھیت لہلہائے، جاری ہوا وہ دریا صبح شب ولادت، گل ہے چراغ سرسر
گل سے چمن معطر آیا کچھ ایسا جھونکا صبح شب ولادت قطرے میں لاکھ دریا گل میں ہزار گلشن نشو نما ہے کیا کیا صبح شب ولادت جنت کے ہر مکان کی آئینہ بندیاں ہیں آراستہ ہے دنیا صبح شب ولادت چٹکے ہوئے دلوں کے مدت کے میل چھوٹے ابرے کرم و برسا صبح شب ولادت بلبل کا آشیانہ چھایا گیا گلوں سے قسمت نے رنگ بدلا صبح شب ولادت ارض و سما سے منگتا دوڑے ہیں بھیک لینے بانٹے گا کون باڑا صبح شب ولادت انوار کی ضیائیں پھیلی ہیں شام ہی سے رکھتی ہے مہر کیسا صبح شب ولادت مکے میں شام کے گھر روشن ہے ہر نگاہ پر چمکا ہے وہ اجالا صبح شب ولادت شوکت کا دبدبا ہے ہیبت کا زلزلہ ہے شک ہے مکان کسرا صبح شب ولادت خطبہ ہوا زمین پر سکہ پڑا فلک پر پایا جہان آقا صبح شب ولادت ایسے ایسے اشعار ہیں ابھی تو میں نے آدھے بھی نہیں پڑھے مزہ آ رہا ہے الحمدللہ تو یہ ذوق نعت کتاب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دی ہے آپ اس کو حاصل کریں اور اپنے موبائل میں بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ اس کی برکتیں حاصل کریں اور یہ والا کلام بھی ماہ نور میں ایک آدھ بار پورا آپ ایسے تحت اللفظ میں پڑھیں تو صحیح مشکل الفاظ کے معنی کتابوں سے دیکھ لیں فیروز اللغات یا اس طرح کی اردو ڈکشنری ہیں اس میں دیکھیں آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ پیارے مصطفیٰ کی کیسے کیسے ترانے الحمدللہ عاشقوں نے پڑھے ہیں کالز ایک دو لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے ماشاءاللہ ترانے مصطفیٰ چل رہا ہے اس میں اشفاق بھی خیال ہے کہ آپ نے جو نیا کلام پڑھا ہے اس کو سنانے کی التجا ہے تو میں نے بھی کوشش کی ہے اس کو پڑھنے کی تو اگر آپ تصحیح فرما دیں تو آپ کو میں سنا دیتا ہوں ایک اچھے بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی واہ 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 ماشاءاللہ ہمارے عادل بھائی ہیں نعت خواں عادل آئی ٹی انہوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ فرید بھائی سے عرض کریں کہ وہ کلام سنا دے آمنہ کا لال آیا بہت ہی پیارا انہوں نے پڑھا تھا کسی محفل میں اکثر جو ہے وہ سنتا رہتا یہی پڑھا تھا اچھا یہی پڑھا تو ایک شعر ان کی فرمائش پہ ہو جائے ہمارے بڑے محترم نعت خواں ہیں آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال چومو آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال بہت فرمائشیں آ گئی اس کی 12ویں کا نور میری بھی نیت تھی کہ آپ کی نیت تھی تو ایک شعر میں بھی پڑھ دیتا ہوں پھر انشاءاللہ اجازت لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے گئے 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے گئے نور سے سجا عرش کبریا نور سے سجا عرش کبریا آ گئے گئے بولو آ گئے پرچم ہے بہار ہے خوشی یہ شاندار پرچم ہے بہار ہے خوشی یہ شاندار ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار ہر طرف سما کیف سے بھرا ہر طرف سما کیف سے بھرا آ گئے نبی
गए बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, बारहवीं का नूर दिल पे छा गया। आ गए नबी मस्तियों सुरूर में बज़्म कायनात है, आशिकों में धूम है, जश्न वाली रात है, आशिकों में धूम है, जश्न वाली रात है। सज गई ज़मीन अर्श सज गया, सज गई ज़मीन अर्श सज गया। आ गए नबी हाँ बारहवीं का नूर दिल पे छा गया। आ गए नबी सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा मरहबा। 12वीं का पूरा महीना बल्कि पूरा साल ही हम इंशाअल्लाह मिलाद करते रहेंगे और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम इंशाअल्लाह। मदनी चैनल देखते रहिए। फरीद भाई, अहमद रजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगरचे जान भी इस राह में कुर्बान हो जाए, अगरचे जान भी इस राह में कुर्बान हो जाए, मगर नाते नबी पढ़ना कभी हरगिज ना छोड़ेंगे, मगर नाते नबी पढ़ना कभी हरगिज ना छोड़ेंगे।